آج صبح سے رضوان عباسی صاحب جن کا نام ہے اور وہ ایک ٹاؤٹ وکیل کے طور کے اوپر پہچانے جاتے ہیں، وہ ان کا انتظار کر رہا تھا، انصاف کی جو بیٹھک تھی وہ اس ٹاؤٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے نیوز۔ نعیم زیادہ بہتر دے سکیں گے۔ نعیم بتائیے کیا ہوا عدالت میں آج؟ بہت شکریہ جی۔ آپ کو بتاتا جاؤں کہ عدت کے دوران نکاح والے کیس کے اندر خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو سزائیں سنائی گئی تھی، تو ان کے حوالے سے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، اس میں اپیل تھی۔ آج 8 بجے ہماری ٹیم وہاں پر ہم سب موجود تھے، لیکن یہ کہا گیا کہ رضوان عباسی صاحب جو کہ خاور مانکا کے وکیل ہیں، جو کہ ہر مقدمے میں سرکار کی طرف سے پیش ہوتے ہیں اور اس مقدمے میں خاور مانکا کے وکیل بن کے آئے ہیں، اور یہ سرکار کہتی ہے کہ ہمارا اس کسی بھی کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے وہ سائفر کیس ہو، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو، چاہے وہ القادر ٹرسٹ کیس ہو، ہر کیس میں یہ سرکار کی طرف سے بطور وکیل پیش ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 10 ایم بجے اے کا ٹائم، نیوز۔ پھر 1 بجے کا ٹائم، 1 بجے سماعت شروع ہوئی ہے۔ تھوڑی سی سماعت کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ میرے پاس میں پورا تیار ہو کے نہیں آیا۔ عدالت نے کہا کہ آپ دلائل جو ہیں وہ جاری رکھیں۔ دلائل دیے گئے۔ دلائل کیا دیے گئے؟ ججمنٹ پڑھی گئی 50 صفحوں کی، اور اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ آپ مزید جاری رکھیں، کیوں رک گئے؟ پھر انہوں نے یہ کیا کہ کمپلینٹ پڑھنے لگ پڑے۔ تمام چیزیں آج انہوں نے ریڈ آؤٹ کی ہیں، اس کے باوجود ان کا دل یہ تھا کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے۔ درمیان جب آرگومنٹس ہو رہے تھے تو جان بوجھ کر 10-10 سیکنڈ رک جانا تاکہ گھڑی کا ٹائم جو ہے پورا ہو اور معاملہ لنگر آن ہو۔ عید سے پہلے اس لیے بھاگے کہ عید کے اوپر بشرا بی بی صاحبہ گھر میں عید نہ کریں، کیونکہ وہ اس وقت ایک کیس کے اندر ان کی گرفتاری ہے۔ خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت 3 کیسز کے اندر ان کی گرفتاری ہے، تو لہٰذا آج پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس معاملے کو لنگر آن کیا جائے۔ ہم نے عدالت کے سامنے یہ رکھا کہ 10-10 گھنٹے، 14-14 گھنٹے، رات 10-10 بجے تک عدالت لگتی رہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں 5 ایم اے دنوں میں نیوز۔ 3 فیصلے سنائے گئے، صرف اس لیے کہ مایوسی پیدا ہو، 8 فروری سے پہلے سزائیں سنائی جائیں تاکہ لوگ جو ہیں عمران خان کو ووٹ نہ کاسٹ کریں کہ عمران خان کا فیوچر نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ لوگوں نے تو ثابت کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جب عدالت کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئیں کہ جناب یہ دیکھیں، اس وقت یہ کہتے تھے کہ جسٹس ہونا چاہیے، تو آج پھر معاملہ لنگر آن کیوں کر رہے ہیں؟ آج کیوں نہیں جسٹس دیا جا رہا؟ لیکن عدالت کے سامنے مئی کے مہینے کی ڈیٹ مانگی گئی، جان بوجھ کر کے میرے کیسز ہیں۔ یہی وکیل صاحب تھے، 14-14 گھنٹے وہاں پر رہے، 3 عدالتیں لگتی رہیں، لیکن اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی بریک ہو، 5 منٹ کا وقفہ دیا جاتا تھا، پھر سماعت شروع ہو جاتی تھی۔ پورا دن خان صاحب کو، بی بی صاحبہ کو عدالت میں بٹھائے رکھا گیا اور سزائیں سنائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے اسپیڈی نیوز۔ جسٹس آج کہاں ہے؟ آج کیوں نہیں اسپیڈی جسٹس دیا جا رہا؟ ڈیلیڈ جسٹس، صرف اور صرف ڈیلے کرنے کے لیے، اور آج 24 تاریخ پھر دے دی گئی ہے۔ عدالت میں جب سماعت جاری تھی اور ڈیٹ کا تعین ہو رہا تھا، پراسیکیوٹر صاحب وہاں روسٹم سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہم نے عدالت کے سامنے پروٹیسٹ کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ کہیں پہ ایسے کیس چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں سے چلے گئے۔ ہم نے کہا کہ ان کے خلاف ایکشن لیں یا فیصلہ سنا دیں اس درخواست کے اوپر جو ہم نے کی ہوئی ہے، لیکن درخواست نہیں سنائی گئی۔ عدالت کو ہم نے بے بس دیکھا۔ کب دیا جائے گا انصاف؟ کب ہمارے ملک کے اندر رول آف لا ہوگا؟ 6 ججز کا لیٹر اس بات کے اوپر مور ثبت کر رہا ہے کہ کس طرح ایجنسیاں پریشرائز کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں، اور آج بھی جان بوجھ کر ڈیلے ٹیکٹس کرتے ہوئے ڈیٹ مانگی گئی اور عدالت نے ڈیٹ جو ہے وہ دے دی۔ مزید 2-3 چیزیں میں ایڈ کروں گا جو ہمارے کیسز ہیں، پھر میں خالد قریشی صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا، جو کرنے ضروری ہیں۔ میڈیکل کے حوالے سے ہم نے بار گزارش کی ہوئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے۔ ہم نے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر دوران سماعت نیب کورٹ کو بھی یہ اپلیکیشن دی تھی، لیکن ابھی تک ٹیسٹ نہیں کروائے گئے بشرا بی بی صاحبہ کے۔ ہم بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے ایک نیوز۔ چیز کمزور ہو رہی ہے اور وہ ہے ریاست پاکستان جو کھوکھلی ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کی فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ بابل کر رہی ہیں، جن میں کوئی سخت کوئی طاقت نہیں رہی ہے، کیونکہ 76 سال سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے، 76 سال سے اس ملک کو ریپ کیا گیا ہے، اور ریپ کرنے والے اور لوٹنے والے آج بھی حکومت پر براجمان ہیں۔ آج بھی یہ فارم 47 کے بینیفیشریز
हुकूमत पर बराजमान है। और मुल्क का सिस्टम जो है, मुल्क का आइन जो है, मुल्क का कानून जो है, उसकी धज्जियां बिखेर दी गई हैं। कोई भी इन लोगों को रोकने की पोजीशन में नहीं है। कहां पुश कर रहे हैं, कहां लेके जा रहे हैं हम रियासत को? कब हमारे दिल को चैन होगा कि अब हमने रियासत के साथ बहुत कुछ कर लिया है? कौन सी वो आंसर है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि कन्विंस करेंगे कि भाई अब इसको बख्श दो? आप देख रहे हैं एमए न्यूज। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपके साथ हमेशा इधर गुफ्तगू होती है। ये जो रिसेंटली इंसिडेंट्स हुए हैं उसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा, बाकी मेरे साथियों ने बोल दिया हुआ, स्पेशली भावल नगर के ऊपर। अब ये मुल्क एक ऐसा मजाक बन चुका है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो मेरे ख्याल में 75 साल में पाकिस्तान ने इतना बड़ा सेलिब्रिटी पैदा नहीं किया जो कि इमरान खान साहब की सूरत में पाकिस्तानियों को मिला, और साबिक वजीर आजम है, एक पार्टी का चेयरमैन है, उसके ऊपर अटेम्प्ट होती है मर्डर की, गोलियां लगती, वीडियो फुटेजेस हैं, और वो अपनी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं एमए न्यूज। 6 हाई कोर्ट के जजेस लेटर लिखते हैं कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है अपने मतलब के केसेस लेने के, जो फैसले लेने के, और उसके लिए हर गिरी हुई हरकत इस्लाम में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस से बढ़ा, और बेडरूमों में कैमरे लगाए। तो ये पहला मुल्क है कि जहां पर एक साबिक प्राइम मिनिस्टर अपनी इक़दाम कत्ल के अपने ऊपर होने की एफआईआर अपनी मुद्दत में दर्ज नहीं कर सकता। जजेस अलग इंसाफ मांग रहे हैं। पुलिस थाने में जाके मार के आप देख रहे हैं एमए हशर न्यूज। उनका कर दिया, पूरे पुलिस थाने को तोड़ दिया, सीसीटीवी फुटेजेस उठाई, और पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती। मतलब खान साहब के केस में तो पुलिस ने अपनी मुद्दत में एफआईआर कर दी, इधर तो इतना निजाम बेबस है कि अपनी मुद्दत में भी ये एफआईआर नहीं कर सके। तो अब ऐसा जिस वक्त आलम हो, हुकूमत एक फॉर्म 47 के ऊपर बनी हो, तो आप किससे बात करेंगे? ये तो पूरा सिस्टम मजाक है। मैं उमर अयूब साहब को और रऊफ हसन साहब को अक्सर मैं अब कहता रहता हूं कि हमें पार्लियामेंट में कुछ कॉमेडियंस भेजने चाहिए, क्योंकि इन लोगों के साथ हम तो आर्ग्यू ही नहीं कर सकते, कोई डायलॉग ही नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं एमए न्यूज। उनकी एंडोस्कोपी होनी है, और वो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शौकत खानम से करवाई जाए, डॉक्टर आसिम साहब से। तो ये जो हमारा पैगाम है, ये अवाम के लिए, क्योंकि इदारों के ऊपर तो हमें कोई ट्रस्ट नहीं रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और आज भी ज़िमनी इलेक्शन में वही पुलिस गर्दी उरूज पर है। हमारे किसी कैंडिडेट को कैंपेन नहीं करनी दी जा रही है, कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होने दी जा रही। तो ये इंशाअल्लाह ताला ये अगला जो हमारा 3-4-5 दिन के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके ऊपर हम ये सारा खोल के बयान करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना, कहीं मत जाना। मिलते हैं कुछ देर बाद।